جی السلام علیکم۔ اچھا، جب آپ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہو تو کامیابی آپ کے قدم ہی نہیں چھوڑتی، آپ کے لیے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی۔ جو اصل کامیابی ہے وہ آپ کے کریکٹر کی ہوتی ہے، وہ آپ کے نفسیات کی ہوتی ہے، آپ کی شخصیت کی ہوتی ہے۔ اور جب آپ شعور کے اس درجے پہ چلے جاتے ہو تو آپ کے لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی کامیابی ہے، یہ جو پیسے ہیں، میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً ہوتا ہی ہے کہ آپ کا گزارا ہو جائے، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ضرورت سے زیادہ اصولی طور پہ تو پھر وہی ہے کہ آپ ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر آپ ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پھر آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جب آپ ایمان تو ہوتا نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی حالات آ جائیں برے اچھے تو ان کو سروائیو، ان کو فیس کس طرح کرنا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے، کجی رہ جاتی ہے۔ اس سے پھر حسد جنم لیتا ہے، اور حسد جو ہے نا، یہ فساد فی الارض ہے۔ آپ لڑائیاں دیکھ لیں، جنگیں دیکھ لیں، قتل و غارت دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ایون دن ملکوں کی جنگیں دیکھ لیں، ان پہ آپ غور کر لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے پیچھے سارا حسد ہے۔ ایک دوسرے کو، شخصیت کو، قابلیت کو، علم کو قبول نہیں کرنا ہے، خوبیوں کو ماننا نہیں ہے۔ یہ جو خاندان میں سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، کیوں مسئلے پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی جڑ حسد ہے۔ شعور ہوتا نہیں ہے۔ یہ تباہی ہے انسانی شخصیت کی، نفسیات کی، معاشرے کی، دنیا کی، پورے نوع انسانی کی۔ فساد کی جڑ یہ حسد ہے۔ ہمارا معاشرہ دنیا کے مقابلے میں اخلاقی انحطاط کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے۔ جتنی قتل و غارت ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں ہوتی ہے، کم ہی جگہ پہ ہوتی ہے۔ یہ جو ریس ہے، زیادہ پا لینے کی خواہش نے تمہیں برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی خواہش نے تمہیں تباہ کر دیا۔ آپ سیدھی سی بات نہیں سوچ سکتے ہیں، بندے کی عمر ہے 70 80 90 100 سال لگا دیں، کیلکولیشن کر کے اس کے حساب سے اگر آپ نے پیسہ کما لیا تو آپ بیٹھ کے کیوں نہیں کھا لیتے؟ بتائیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مر جانا ہے تو 100 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگا یار، 120 لگا لو، چند 10 20 لوگ ہوں گے نا جو اتنی عمر کو پہنچے، آپ ان میں چلے جائیں تو آپ اس کے پیسے کاؤنٹ کر کے رکھ کے تو آپ اس کو کر لو۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ تھوڑا سا رکھ لیں، لیکن کیونکہ سرمایہ داری نظام ہے تو آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں آپ فرض کریں اپنی ابھی ساری دولت ڈونیٹ کر دیں تو کل کو آپ کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ ریاست اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہی ہے۔ جب کمزور شخصیت کے لوگ دیکھتے ہیں گرد و نواح میں
اپنے آس پاس کہ دوسرے لوگ بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان میں جیلسی فیل ہوتی ہے، حسد جنم لیتا ہے۔ وہ پہلے تو آپ کی اپنی شخصیت کو، اپنی آپ کی نفسیات کو تباہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ معاشرے کے لیے۔ پھر آپ ایک خاندان میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو مضبوط شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ یہ سارا مسئلہ ہے بھی کمزور شخصیت کمزور ہوتی ہے، نظریات کمزور ہوتے ہیں، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جو مرضی کر لیں، بات پھر آ کے ایمان پہ، بات پھر وہیں پہ آئے گی، ایمان پہ آئے گی۔ کمزور شخصیت، حسد کی پیداوار، حسد اس سے پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے لیے یہ تباہی کا باعث ہے، آپ کے لیے تباہی کا باعث ہے، آپ کی شخصیت کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، مرضن قلوبن، آپ ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک لفظ ہے، کہتے ہیں نا، سچیاں کریے تے گھر نہیں بستے۔ اس عذاب میں ہمارا پورا معاشرہ فردن ہر بندہ مبتلا ہے، ہر بندہ مبتلا ہے، ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ اس کو بہترین ساتھی، کوئی اچھا دوست، کوئی اچھے ریلیٹیو مل جائے۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو بالکل آرام سے اچھے لوگ، اچھے دوست مل جائیں گے۔ آپ ایک یہ کام کر لیں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی اس میں۔ جی، السلام علیکم۔